السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور علی اللہ کے تعلیمات سے ہم جو ہے پچھلے لیکچر میں جو ہے کلمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کلمے میں جو دوسرا لفظ ہے الہ اسے جان رہے تھے، اور ہم نے اعتبارات الہ بھی دیکھا۔ اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4: ذات، صفات، آفار اور آثار۔ اور ہم نے آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہوتا ہے۔ اور آثار میں آثار کی ہم نے توحید بھی دیکھی اور آثار کا شرک بھی ہم نے دیکھا۔ آثار کا شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بھی ذات جان رہے، یعنی کہ اگر ہم کسی کو مالک سمجھ رہے یا اگر ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسے ہمیں بچنا ہے۔ اسی لیے ہم نے آثار کی توحید بھی دیکھی۔ آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جانا، اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جانا، یعنی کہ یہ جو آثار کی توحید ہے اسے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ یہ حاصل کر لیتا ہے وہ جہنم سے نجات پاتا ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات پانے کے لیے۔ اسی لیے ہمیں جو آثار کی توحید حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ہم نے پچھلے لیکچرز میں کیا سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اور ہم کیا ہے؟ حاجت مند ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو ہے امانت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جب دیں گے، جب چاہے جب واپس لے لیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمیں جو ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کیا ہے؟ امانت ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے جب چاہے دیں گے، جب چاہے واپس لے لیں گے۔ تو یہ جو ہے ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، ہمیں یہ یقین کرنا ہے۔ اور یقین کیا ہے؟ دل میں آتا ہے، یعنی دل میں کیا ہے؟ دل میں کیا آتا ہے؟ یقین آتا ہے۔ اور حدیث شریف میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الایمان هو الیقین، یعنی کہ ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے۔ تو ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے، یعنی کہ ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے وہ یقین کرتا ہے، یعنی کہ یقین کیا ہے؟ ایمان کا جڑ ہے۔ یعنی کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ یقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے۔ اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، جو بندہ یقین نہیں کرتا ہے، وہ بندے کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے۔ اور شک جو ہے بندے کو شرک میں، کفر میں، نفاق میں مبتلا کرتا ہے، یعنی کہ شک کیا ہے؟ شرک کا جڑ ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، اور وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ جو شرک کرے گا وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتے، کسی کا شریک برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے دل میں ہمیں کیا تصدیق کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ یہ کب تصدیق ہوگا؟ جب ہمارے دل میں ایمان ہوگا۔ اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دل میں ہمیں جو ہے کلمے کی تصدیق کرنا ہے۔ جب ہم کلمے کی تصدیق کریں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ مالک ہے، جب یہ یقین کریں گے اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، یہ جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہمارے دل میں یقین ہوگا۔ اگر یہ دل میں یقین نہ ہو تو ہمارے دل میں کیا ہوگا؟ شک ہوگا کہ یہ ہم جو ہے مخلوق پہ یقین کریں گے اور خالق پہ شک کریں گے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں شک ہے۔ اور ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اور جسم، روح، قلب، یہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ امانت ہے۔ اسے جو ہے ہمیں اللہ کے مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے، اللہ کے مرضی کے تحت ہمیں اسے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں تو یہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں شک ہے۔ ہم جو ہے ہمارے دل میں یہ تصدیق کر لیے کہ ہمارے دل میں ہم جو ہے کلمے کی تصدیق نہ رکھے۔ یہ شک کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق پہ یقین کر رہے ہیں، خالق پہ شک کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں جو ہے یہ صحیح تصدیق نہیں ہے۔ ہم مخلوق پر بھروسہ کر رہے ہیں، مخلوق پر یقین کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے پراپرٹی رہے تو ہم
جی رہے ہیں، پراپرٹی کے بغیر ہماری زندگی گزارا نہیں ہے، ہمارے شوہر کما کے کہے تو ہم اس سے پل رہے ہیں، اگر میں پکا رہی تو گھر میں سب کھا رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں جو ہے شک ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق پہ یقین کر رہے ہیں مگر خالق پہ شک کر رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا؟ کیونکہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے. ہمیں جو ہے ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق کرنا ہے. جب ہم کلمے کی تصدیق کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہم جو ہے یقین کریں گے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. نہ عالم شہادت کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم برزخ کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم ارواح کی مخلوق حاجت روا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم کلمے کی تصدیق کریں گے. ہم کیا دیں گے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، یعنی کہ یقین کیا ہے؟ ایمان کا جڑ ہے، اور شک کیا ہے؟ شرک کا جڑ ہے. تو ہمیں جو ہے ہمارے دل میں جو یہ تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے. جب ہمارے دل میں یہ تصدیق ہوگا تو ہمارے دل میں جو ہے یقین ہوگا. اگر ہمارے دل میں یہ نہ ہوگا تو ہمارے دل میں جو ہے شک ہوگا. اور اب ہم پتہ کیسے کرے کہ بندہ یقین والا ہے، یہ بندہ شک والا ہے، یعنی کہ بندہ ایمان والا ہے. اب اولیاء اللہ اس پر بتاتے ہیں کہ یہ جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بندے کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور بندہ جو ہے آخرت یعنی کہ قبر کے سوالات کی تیاری کرتا ہے. اور وہ بندے کی تیاری ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ایسی تیاری کرتا ہے کہ اب بندہ یعنی کہ قبر کے سوالات کی تیاری کرتا ہے کہ مجھے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دیدار کرنا ہے، اور مجھے وہاں پہ 3 سوال ہو گئے. تو وہ جو ہے خبر کے سوالات کی تیاری کرے گا. جو ایمان والا ہوگا، جو مومن بندہ ہوگا، وہ خبر کے سوالات کی تیاری کرے گا. اب ہم دیکھیے، ہم عام زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی شادی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 سال کے بعد میں اگر شادی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فلاں، ہمیں جو ہے یقین ہوتا تھا کہ وہ دن شادی ہونے والی ہے، اور ہم جو ہے اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. ہم اس دن کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم اس دن یہ کپڑے پہنیں گے، اس دن یہ کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 سال کے بعد میں جو شادی ہونے والی ہے اس دن پہ تو ہمیں یقین ہو گیا کہ 1 سال کے بعد میں شادی ہونے والی ہے. ہم اس کے مگر جو ایمان والا ہو جاتا ہے، جو مومن والا ہوتا ہے، اسے وہ کیا کرتا ہے؟ خبر کے سوالات کی تیاری کرتا ہے. یعنی کہ انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، اور خبر کے سوالات ہوں گے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ خبر کے سوالات کی تیاری کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی خبر کی منزل کامیاب، وہ اس کے تمام آخرت کی تمام منزل کامیاب. یعنی کہ یہ ہمیں جو تیاری کرنا ہے، ہم وہ تیاری کو چھوڑ کر ہم جو ہے ٹیمپری خواہشات پہ لگ گئے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے مخلوق سے ملنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. ہم جو ہے لوگوں سے ملاقات کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. ہم اصل جو تیاری کرنا ہے، ہمیں جو اصل تیاری کرنا ہے، وہ ہم تیاری کو چھوڑ دی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں جو ہے شک ہے. ہمیں جو ہے ہمارے دل میں جو ہے یقین آنا ہے. دل میں کیا ہے؟ یقین آتا ہے. اور یقین کب ہوگا؟ جب ہم کلمے کی تصدیق کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہم ایمان والے بنیں گے. تو ہمیں ایمان والے بننا ہے. ہمیں جو ہے یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. ہمارے پاس یہ جسم، یہ قلب، یہ روح کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. یہ ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ واپس لے لیں گے. تو ہمیں جو ہے قبر کے سوالات کی تیاری کرنا ہے. ہر انسان کو موت آنی ہے، تو ہمیں جو ہے خبر کے سوالات کی تیاری کرنا ہے. تو یہ خبر کے سوالات کی تیاری کون کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا، جس کے دل میں یقین ہوگا. اور جو ایمان والا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے دل میں یقین ہوتا ہے، وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی تیاری کرتا ہے. یعنی کہ اب حشر کے دن، قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نصرت نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. اور
قلب سلیم کے بارے میں سوال کریں گے، تو جو ایمان والا ہوگا اس کی تیاری کرے گا۔ اور ہم نے کیا کیا تھا، یہاں آنے سے پہلے ہم نے گواہی دی تھی، ہم سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا کہ قالوا بلی شہدنا، یعنی کہ آپ ہی ہمارے رب ہو۔ تو ہم جو ہے وہاں ہمیں جو ہے اس کی تیاری کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مقصد سے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم جو ہے ہمارے دل میں جو ہے ہم شک بٹھا لیے کہ فلاں ہم ان سے پل رہے ہیں، فلاں ہم ان سے پل رہے ہیں۔ ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کمائے تو وہ پل سکتے، اگر ہم پڑھے تو پل سکتے، ہم پراپرٹی رہے تو ہماری زندگی، پراپرٹی نہیں ہے تو ہماری زندگی کیسے ہوگی؟ ہم جو ہے اس میں لگ گئے۔ ہاں، اسباب کا اختیار کرنا ہے، ہمیں اسباب کو ترک نہیں کرنا ہے، مگر جو اعتماد، جو بھروسہ، جو یقین ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، ہماری حاجتیں جو پوری کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم دل میں کلمے کی تصدیق کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہم جو ہے یقین کریں گے اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو ہمارے دل میں جو ہے کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو یقین ہوگا۔ اگر ہم یہ یقین نہیں کریں تو ہمارے دل میں جو ہے شک ہوگا، اور شک کیا ہے؟ کفر شرک میں مبتلا کر دے گا۔ تو شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، کسی کا شریک اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ اور ایک واقعہ رکھتے ہیں، حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ رکھتے ہیں۔ آپ بی بی فاطمہ جو ہے آپ کی اولاد، یعنی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے ایک منت مانگتے ہیں، یعنی کہ ایک نیت کرتی ہے کہ اگر آپ لوگ کو جب صحت ہو جائے گی تو آپ جو ہے منت مانگتی ہے، یعنی کہ نیت کرتی ہے کہ میں 3 دن روزے رہوں گی۔ یعنی کہ اب دیکھیے فی زمانہ ہم کیا کرتے ہیں، منت مانگتے ہیں، ہم منت مانگتے ہیں، منت مانگ کے یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایسی منت مانگتے ہیں کہ ہم دوسروں سے وہ منت کو پوری کراتے ہیں، یعنی کہ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو بکرا کٹ کر دے دینا، یہ کیا ہے؟ ہم منت مانگتے ہیں مگر ہم کسی اور سے منت کراتے ہیں۔ مگر آپ کیا کر رہی ہے؟ آپ منت مانگ رہے ہیں مگر آپ خود کر رہے ہیں، یعنی کہ منت مانگنا ہے، منت مانگ کر خود کرنا ہے۔ تو آپ جو ہے کیا کرتی ہے بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہے کہ آپ جو ہے منت مانگتی ہے، آپ نیت کرتی ہے کہ اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اگر صحت یاب ہو گئے تو میں 3 دن روزے رہوں گی۔ جب آپ لوگوں کو جب صحت ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتی ہے؟ روزہ رہنا شروع کرتی ہے۔ جب آپ روزہ رہتی ہے تو آپ کا پورا گھر روزہ رہتا ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزہ رہتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزہ رہتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزہ رہتے ہیں، پھر آپ بھی روزہ رہتی ہے۔ تو آپ لوگ جب روزہ رہتے ہیں تو جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ افطار کا جب ٹائم ہوتا ہے تو دستر بچھتا ہے، اور جو کچھ بھی گھر میں بنا، یعنی کہ روٹیاں، دودھ، کھجور، یہ سب لے کر آپ لوگ افطار کے وقت کے لیے یہ انتظار کرتے ہیں، یعنی کہ افطار کے ٹائم کے لیے آپ لوگ ویٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ ویٹ کرتے ہیں تو آپ کے گھر پر جو ہے ایک مسکین آ کر نوک کرتا ہے، یعنی کہ مسکین آ کر نوک کر پھر نوک کرتا ہے، پھر آپ جب دیکھے تو آپ مسکین کیا کہتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، یعنی کہ جو بھی روٹیاں، دودھ جو بھی ہے وہ آپ لوگ دے دیتے اپنا حصہ۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ بھی آگے بڑھ کر دے دیتی ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آگے بڑھ کر دے دیتے، پھر آپ لوگ جو ہے پانی سے روزہ کھولتے۔ پھر دوسرے دن کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسرے دن جو ہے افطار کا وقت ہوتا ہے، دستر بچھتا ہے، جو کچھ بھی گھر پر بنا تھا وہ لے کر آپ لوگ بیٹھ جاتے۔ تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اس افطار کے ٹائم پر، وقت کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک قیدی آتا ہے، اور قیدی آ کر گھر پر نوک کر کہتا ہے کہ کچھ کھائے تو کھانے کے لیے دے دے۔ تو پھر آپ لوگ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں، پھر اپنا حصہ دے دیتے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتے ہیں، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ دے دیتی ہے۔ پھر آپ لوگ جو ہے اس دن بھی جو ہے پانی سے
روزہ کھولتے ہیں. پھر تیسرے دن کیا ہوتا ہے، تیسرے دن جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو آپ لوگ جب دستر پر ویٹ کرتے ہیں، یعنی کہ افطار کا ویٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ، پھر آپ کے گھر پر کیا ہوتا ہے، ایک یتیم شخص آ کر نوک کرتا ہے، کر کہتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دے. تو پھر سر کیا ہوتا ہے، پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، آپ لوگ کے پاس آپ کا حصہ جو بھی ہے وہ آپ لوگ دے دیتے ہیں. پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیتی ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آگے بڑھ کر دے دیتے. تو آپ لوگ اس دن بھی جو ہے پانی سے روزہ کھولتے. یعنی کہ آپ لوگ کا عمل کیسا ہے، آپ لوگ کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، نہ وہ لوگ کسی کا شکریہ چاہتے ہیں، نہ وہ لوگ کسی سے شکریہ چاہتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگ کے اہل بیت کی محبت کیسی تھی، دیکھیے اللہ جو بھی عمل کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. اب ہم دیکھیں ہم فی زمانہ کیا کرتے ہیں، ہم فی زمانہ کیا کرتے ہیں، پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو پہلے روزہ ہے، اگر ہم دے دیں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچیں گا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا دیکھتے ہیں پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم کسی کی ہیلپ کریں تو وہ ہمیں جو ہے کل کے دن پریشانی میں کام آئے گا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں مگر ہماری نیت کچھ اور رہتی، اللہ کے رضا کے لیے نہیں کرتے. ہم جو ہے اپنے کل کے لیے، اگر پریشانی ہوگی تو ہمیں ہیلپ ہو جاتی، یہ دیکھتے ہیں. ہم کسی تعریف کے لیے دیتے ہیں، یا شکر ادا کرنے، شکریہ کے لیے دیتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا، کیونکہ ہمارے دل میں جو ہے ایک شک ہے، ہمارے دل میں جو ہے یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے، بلکہ ہمارے دل میں یقین ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے. تو ہمارے دل میں جو ہے کلمے کی تصدیق کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہمارے دل میں جو ہے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے یہ ہمیں جو ہے یقین کرنا ہے. اور یقین کیا ہے، دل میں آتا ہے. تو دل میں یقین آنا ہے. تو یقین کیا ہے، ایمان کا جڑ ہے. تو ایمان آنے کے لیے ایمان کیا ہے، دل میں آتا ہے. تو ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے. ہم کیا ہے، محتاج ہے، ہم فقیر ہے، ہم حاجت مند ہے. تو ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں. سورہ العمران آیت نمبر 193. اے پروردگار، ہم نے ایک منادی کرنے والوں کو سنا جو ایمان لانے کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ لوگ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. تو ہم ایمان لاتے ہیں، پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم سے ہمارے برائیاں دور کر دے، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. یعنی کہ یہ کیا ہے، دعا ہے. قرآن مجید میں سورہ العمران آیت نمبر 193 میں یہاں پہ جو ہے دعا ہے. یہ دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے. ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے. جو بھی ہم نے گناہ کیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے. حضور غوث ثقلان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ کیا ہے، ایک گناہ بیماری ہے اور اس کی دوا کیا ہے، توبہ ہے. تو ہمیں تو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے. ہم نے جو بھی گناہ کیا، جو بھی ہم نے شک کیا، جو بھی ہم نے شک کیا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے دعا کرنا ہے. تو معاف کر دے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. جزاک اللہ خیر.